گزشتہ سال اگست میں میانمار کی فوج کے ظالمانہ کریک ڈاؤن سے 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کو شمالی ریاست رخائن کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ بھوک، پیاس اور شدید دکھ کی حالت میں یہ لوگ ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنے پر ہونے والے مظالم اور ان سے بچ نکلنے کی داستان بیان کی۔ ظلم کی شدت اور ریپ اور تشدد کا منظم طریقہ کار بتاتا ہے کہ یہ سب شہریوں کو ڈرانے دھمکانے اور سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر اپنائی گئی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گینگ ریپ، جنسی غلامی اور جسمانی تشدد جیسے مظالم کو جنگ کے حربوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی پینل کے مطابق روہنگیا عسکریت پسندوں کی جانب سے درجن کے قریب سیکیورٹی افسران کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں کا میانمار کی فوج کی جانب سے جواب فوری، انتہائی ظالمانہ اور انتہائی غیر متناسب تھا اور بہت حد تک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بدترین جنگی جرائم ہیں۔ میانمار کی فوج ان جرائم کی مرتکب ہوئی۔ اقوام متحدہ کے مشن نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان جرائم کی تفتیش اور مقدمہ چلانے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم سے متعلق اس تفتیش کا مرکز میانمار کے فوجی جرنیل ہونے چاہیے۔ تاہم میانمار کے حکام نے تردید کی ہے کہ ایسے کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ نسل کشی نہیں ہے، یہ نسلی بنیادوں پر صفایا نہیں ہے۔ اس قسم کے الزامات کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہیں، قانونی ثبوت بھی چاہیے۔ یہ بہت حساس معاملات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر اس قسم کے الزامات کی ہم نے واضح طور پر تردید کی ہے۔